پھر فرما دیا کہ یہ دن ایسے ہیں جن میں دن کا وقت روزے کے اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر، 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر. تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مسلمان جتنا جتنا اس میں اعمال خیر کر سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں، وہ کریں، یہاں تک کہ 9 تاریخ آ جائے، 9 ذی الحجہ. اور 9 ذی الحجہ کا دن یہ بین ہی وہی عرفہ کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کا عظیم الشان رکن یعنی میدان عرفات کا وقوف وہ تجویز فرمایا. اس 9 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرفات کے لیے تو وقوف عرفات کی عبادت مقرر فرمائی، ہمارے لیے خاص طور پر اس 9 ذی الحجہ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ایک روزہ سال بھر پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے. باقی یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ جو لوگ دین کے کماق کو علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی حدیثیں جو آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو گئے، تو بعض مرتبہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی ہے، 1 سال پہلے کے تو معاف کیے ہی تھے، 1 سال اگلے بھی معاف فرما دیے، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، اب جو چاہیں کرتے رہیں تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ جن جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں. مثلا حدیث فرمایا کہ وضو کر رہا ہے تو ہر وضو دھوتے وقت اس وضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے چل رہا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. رمضان کے روزوں میں فرمایا کہ یہ غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے روزے رکھے رمضان کے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. ان سب حدیثوں میں گناہوں سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ. اور جہاں تک کبائر کا تعلق ہے، کبیرہ گناہوں کا، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جب تک آدمی توبہ نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کسی کو بخشتے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا. اور یہ گناہ کبیرہ بھی وہ معاف ہوتا ہے توبہ سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو. اور اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی حق تلفی کر دی ہے، تو اس کا کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو حق نہ ادا کر دے یا اس سے معاف نہ کرا لے معاف نہیں ہوتا. لہذا ان تمام فضیلت والی حدیثوں میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ بھی کوئی بڑی معمولی نعمت نہیں ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس یوم عرفہ کے روزے کے ذریعے.